خواتین کو شکایت ہوتی ہے بھئی میاں جو ہے ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا. بالکل صحیح شکایت ہے. اگر وہ خرچہ نہیں دے رہا ہے, نان نفقہ نہیں اٹھا رہا ہے, جیسا خود پہنے ویسا اپنی زوجہ کو پہنائے. یعنی ویسا کا مطلب جس اسٹینڈرڈ کا لباس خود پہنتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا بولو نا. اب بول نہیں رہے, دیکھا نا آپ نے اپنے خلاف بات جاری ہے. بیگم کو وہی اسٹینڈرڈ. جی 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 خیال کا لفظ نا مبہم ہے. وہ ہر آدمی کہتا ہے میں تو خیال کرتا ہوں, تو اس لیے میں خیال کو نہیں پوری تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں. جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا زوجہ کو کھلائے. ایسا نہیں ہے کہ خود پیزے برگر پھوڑ رہا ہے جا کے اور اس کو مسور کی دال پہ ٹرکھایا ہوا ہے. تو یہ سارا اسٹینڈرڈ, اس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے لیول کا ہونا چاہیے, جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے. تو یہ ذمہ داری کس نے لگائی ہے بھائی؟ بولو نا. اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دیے. لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے, ہمارے آباء و اجداد, تربیت ہوئی نہیں, لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں. عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے. اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو مؤثر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں. اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے, اگر ان کے لیے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا, تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اٹھتی ہے وہ لازماً انہیں کھینچ کر لے جائے گی. تو اس طرف بھی خیال رکھیے. اور ہمارے ہاں دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں, ان کی دلجوئی کتنی کرنی چاہیے. حضور نے کیا فرمایا ہے؟ تم میں سے بہترین لوگ ہو, اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہو, بہترین لوگ ہو, ان کے حقوق کا لحاظ ہو, ان کے ساتھ سلوک ہو, ان کی دلجوئی ہو, ان کے احساسات کا بھی پاس کیا جائے. ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں. ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں, غور کیجیے. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا, وہ لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے. تو ایسا نہ کریں. جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار, دعاؤں کی آپ کی خدمت گار ہے, آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں. اور نبی پاک کا کیا انداز تھا. میں تو آج اسلام کی شریعت کی, اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ. نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا. پھر نبی پاک گھر اپنی ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے, کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے, محبت اور پیار کا اظہار فرماتے. سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر. ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے؟ اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا. قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف, ان سے اچھا برتاؤ کرو. اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا. سکون, گھر کا سکون کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی. ذرا غور سے سننا. اسکن انتا وہ زوجہ کا. ایک طرح سے سمجھ لیجئے سکون سے رہو تم, اور تمہارے ذریعے کون؟ تمہاری بیوی. ہم کہتے ہیں گھر میں سارا فساد پھیلتا ہے بیگم کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذمہ داری فساد ختم کرنے کی کس کی ہے؟ سکون کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تمہاری ہے, میری ہے. ہمارے ہاں کیا فارمولا ہے فساد ختم کرنے کا؟ خاموش, بات ہو گیا, سکون چاہیے مجھے. اسے سکون کہتے ہیں ہمارے یہاں. سکون کے معنی یہاں یہ ہیں کہ مرد صبر کا مظاہرہ کرے, دین سکھائے. جب گھر میں جھگڑا ہو رہا ہو تو یہ نہ کہ مجھے تنگ مت کرو, خود ہی سمجھو. وہ خود درمیان میں جا کر صلح کرے, سب کو تسلی دے. یعنی سب سے زیادہ غصہ سب کریں گے, بچے کریں گے, بچے رونا دھونا کریں گے, بیوی آپ کی طرف پلیٹیں پھینک رہی ہے, صبر جو کرے گا وہ آپ کریں گے. صبر جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے, آپ نے سکون ڈالنا ہے گھر میں. آج کل کیا ہوتا ہے, باقی سب صبر کر رہے ہیں, ایک جو دھماکہ گھر میں ہے وہ آپ ہیں. کہ عورت کے حق جو ادا نہیں کرے گا وہ ہلاکت کا باعث بنے گا. مطلب عورت کے حقوق نہ ادا کرنا ایک شخص کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ دیا گیا ہے وہ خرچ نہ کرے. مطلب دیکھیے, عورت کے حقوق نہ ادا کرنا ہلاکت کا باعث ہے. جو میں نے کہا آپ سے, یہ حدیث دیکھیے کیا بتا رہی ہے کہ آدمی کے ذمہ جن کا خرچ ہے اگر وہ خرچ نہ دے تو یہ جو ہے خرچ نہ دینا اس کے لیے ہلاکت کے لیے کافی ہے. جب خرچ نہ دینا ہلاکت کے لیے کافی ہے تو دیگر حقوق اگر وہ عورت کے نہ دے گا تو کتنا بڑا خسارہ اس کو اس دنیا میں, اور کتنا بڑا خسارہ یاد رکھیے اس آدمی کو آخرت میں اٹھانا پڑے گا. حدیث واضح ہے, حدیث واضح ہے. تو گویا ان حقوق کی بڑی اہمیت ہے. ان حقوق کو پامال کرنا, نہیں دینا بہت زیادہ نقصان کا انسان کے لیے. فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اے اللہ,
میں 2 ضعیفوں کے معاملے میں یا 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام قرار دیتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ 2 کمزور لوگوں کا حق مارنا یہ حرام ہے. اور پھر فرمایا پہلا یتیم اور دوسرا عورت. مطلب عورت، یتیم اور عورت کا حق مارنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. لیکن آج دیکھیے کس دھڑے سے لوگ جو ہے عورتوں کے حق مار رہے ہیں. کیا کچھ ان کے حقوق پر عمل نہیں کیے جا رہے؟ آج کتنے مرد ہیں جو بنیادی حقوق بھی عورتوں کے نہیں دیتے ہیں. آج کتنے سماج، کتنی سوسائٹیاں، کتنے خاندان ہیں جن خاندانوں میں عورتوں کے بنیادی حق نہیں دیے جا رہے. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بے برکت زندگی ہماری ہو رہی ہے، وقت میں برکت نہیں ہے. کیوں نہ ہوں گی؟ اس لیے کہ تم اپنے بیویوں کو تکلیف دیتے ہو، اس کمزور فریق کو تنگ کرتے ہو، پھر امید کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کرے. لہٰذا توبہ کرنی چاہیے. اور ویسے تو کسی کے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث تو عام ہے کہ مظلوم کی اللہ ایسے سن لیتا ہے یا اتنی جلدی اس کی بات اللہ تک پہنچ جاتی ہے جیسے کہ جو ہے آگ جلانے سے آگ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، اتنے جلدی اللہ رب العزت جو ان کی باتیں سن لیتا ہے. میرے نبی سے مسجد میں الگ نہیں، اکیلے نہیں، مسجد میں لوگوں کے سامنے ایک شخص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. ہمارے ماحول میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ اس سے ویلے انہوں نے فتویٰ لا بے ران مرید آ گیا نہیں آئے ویکھو بھائی جان مرید آ گیا جے. جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی تھی اسی کو سب سے زیادہ ذلیل کرتے ہیں. دیکھو سب سے اہم رشتہ، میری بات غور سے سننا چونکہ ہمارا معاشرہ اس کو شاید ہضم نہ کر سکے تو آپ بھی نہیں کر سکیں گے. سب سے اہم رشتہ خامند اور بیوی ہے. آپ حیران ہوں گے بیوی کے ذمہ خامند کی روٹی پکانا شریعت نے نہیں لگایا، تو خامند کے ماں پیو کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ خامند کے بہن بھائیوں کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی؟ کتنی بہنوں نے گھر اجاڑ دیے بھائیوں کے، کتنے ساس سسر نے اپنے بیٹے کے گھر اجاڑ دیے. سب سے پہلے شوہر کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تلقین فرماتے ہیں کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی بنا رکھی ہو. اس مفہوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان کیا ہے کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری خصلت اس کو پسند آ جائے. اسی طرح بیوی کے ساتھ عفو درگزر کی روش اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں. ہمارے ہاں تو اس شخص کو زن مرید کہا جاتا ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے اچھا مومن وہ ہے جو بیوی کے حق میں خوش اخلاقی برتتا ہے. اسی طرح شوہر کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بیوی کو خوش دلی سے نان نفقہ دے، اس کی ضروریات پوری کرے. اس سے نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی وہ بہترین اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، اور ایک وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کو صدقے میں دیا، یعنی اپنی بیوی کو کھلایا، اس کی ضروریات پوری کرنے پہ لگایا. ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. وہ لقمہ جو شوہر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے وہ شوہر کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، یعنی فریضے کی ادائیگی تو اپنی جگہ لیکن اس کا خرچ کرنا اس کے لیے باعث ثواب ہے اس مد میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس پہ ایمفسائز کیا کہ اپنی بیگمات کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ بہترین رہنا. خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے، امت مسلمہ سے بہترین وہ ہے، the best of you. وہ کون ہے؟ جو اپنی گھر والی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ بہترین ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے سب سے بہترین میں ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. اور وہ ہمیں وہ سلف کی سٹوری تو پتہ ہے کہ جس میں ان کی وائف کو اسکن ڈیزیز ڈائگنوز ہو گئی،
تو وہ شرمانی شروع ہو گئیں کہ ان کے ہسبینڈ کو ان کے ہاتھ اور ان کا چہرہ برا نہ لگے، تو وہ نا اپنے آپ کو ذرا کور رکھتی تھی ہسبینڈ کے سامنے بھی گھر میں. اب گھر ہی تو ہے جہاں پہ خواتون یعنی کھل کے پھر سکتی ہے، ریلیکس کر سکتی ہے. تو شی فیلٹ اینشیس اینڈ ہز ہسبینڈ سبحان اللہ التقی النقی ہی پریٹینڈیڈ دیٹ ہی ہیڈ این ایکسیڈنٹ، اور اس ایکسیڈنٹ میں انہوں نے اپنی آنکھیں کھو دی ہیں، اور وہ پٹی شٹی کی اور سارا کہ وہ بڑی خاتون پریشان ہوئی میرا ہسبینڈ بلائنڈ ہو گیا ہے. تو پھر وہ ریلیکس ہوئی گھر میں کہ یعنی اس حوالے سے کہ میری اسکن کو بھی تو دیکھ نہیں سکتے، تو میں ذرا گھر میں ریلیکس ہو جاتی ہوں، اور ڈیفینیٹلی خیال رکھا اور سب کچھ کیا. تو ہسبینڈ نے ساری زندگی بلائنڈنس کی گزاری. جب ان کی وفات ہوئی ان خاتون کی تو ہسبینڈ بالکل نارملی کام کرتا تھا، کفن دفن کا بندوبست کرتا. تو لوگوں نے کہا کہ یعنی تم تو اندھے تھے، تمہیں کیا ہوا اچانک سے، ہاؤ کین یو سی؟ تو نے کہا کہ آئی واز ناٹ بلائنڈ، آئی پریٹینڈیڈ ٹو بی بلائنڈ جسٹ ٹو میک مائی وائف فیل سیکیور اینڈ سیف ان ہاؤس، کہ ان کو برا نہ لگے. اللہ اکبر. خیرکم لأہلہ، تمہیں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم کھاؤ اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ. اف یو ایٹ فیڈ ہر ٹو. اٹس اے سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. when you ابرک صدقہ، سب سے برکت والا صدقہ کون سا ہے؟ انفاق رجل علی اہلہ، ایک مرد کا پیسے خرچنا اپنے گھر والوں پہ. اللہ اکبر. لعلک ترزق بہ، شاید آپ کا رزق بڑھنے شروع ہو جائے اس وجہ سے، اس جیسچر کی وجہ سے. تو عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتی کیا کرتے ہیں، کہاں بزی ہوتے ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ کانا فی خدمت اہلہ، وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں بزی ہو جاتے ہیں.